السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، ہمارا ہفتہ وار لیکچر تو مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے گمراہ کن عقائد اور نظریات کے حوالے سے ہوتا ہے۔ آج انشاءاللہ وہ بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے کل جو بول ٹی وی پر عامر لیاقت اور کوکب نورانی صاحبان کی طرف سے مسلک اہل حدیث کے ترجمان ابو انشاء قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب حافظہ اللہ تعالی سے توہین آمیز اور پوری پلاننگ کے ساتھ ایک برا سلوک کیا گیا۔ دراصل بہت دنوں سے قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ تعالی کتاب و سنت کی دعوت کو پیش کر رہے تھے۔ تقلید کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو چکا تھا۔ ہمیشہ یہ ہوتا کہ برمحل قرآن و سنت سے استدلال کر کے مسلک کتاب و سنت کے مطابق جو جواب قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب دیا کرتے تھے وہ دوسرے لوگوں کے بس کی بات نہیں تھی، اور وہ جواب جو قرآن و سنت کے مطابق ہوتا تھا وہ ان کے تقلیدی مذاہب کے موافق نہیں ہوتا تھا، اور لوگوں کے سامنے انہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب ایک بات قرآن و سنت سے ثابت کر دی جاتی تھی اور وہ ان کے تقلیدی مذہب کے خلاف ہوتی تھی اور ان کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہوتی تھی، اور وہ اس بات پر مجبور ہوتے تھے کہ دیکھیں جی قرآن و سنت سے دلائل ہم نہیں دیں گے، ہم اپنی فقہ کی بات کریں گے، ہم اپنے فقہا کی رائے کو پیش کریں گے۔ تو اب لوگوں پر اس کا ایک بہت مثبت اثر پڑ رہا تھا کہ مسلک اہل حدیث جو قرآن و سنت سے مستنبط ہے، اور مسلک اہل حدیث کا جو ترجمان ہے وہ قرآن و سنت سے دلائل کے انبار لگاتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دلیل پیش نہیں کی جاتی، بلکہ دلیل سننے سے انکار کر دیا جاتا تھا۔ جب کوئی حدیث پیش کی جاتی تھی قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ تعالی کی طرف سے، تو جو مقلدین تھے ان کے چہروں پر اس کی ناگواری بڑی واضح محسوس کی جاتی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ تعالی کو اس پروگرام سے نکال دیا جائے تاکہ پورا مہینہ ہمیں ایک جو ہزیمت ہے وہ نہ اٹھانی پڑے، اور بہت سارے لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے ہمارے حوالے سے کہ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کی جو دعوت ہے، مسلک اہل حدیث کی دعوت، یہ تو مدلل اور مبرہن دعوت ہے، بہت سے لوگ ان کے تقلیدی مذاہب سے بیزار ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی پلاننگ کی جائے کہ قاری خلیل الرحمن جاوید صاحب کو سائیڈ پہ کیا جائے۔ تو انہوں نے پھر ایک بہانہ ڈھونڈا، عذر تراشا، اور ایسا وہ عذر لنگ ہے کہ ہر شخص جو منصف مزاج ہے وہ فوراً فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ ایک پوری منصوبہ بندی تھی، اور اس ساری جو تحریک تھی اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ قاری خلیل الرحمن جاوید حافظہ اللہ تعالی کو اس پروگرام سے نکالا جائے۔ حالانکہ سوال پوچھنے والے نے تو وطروں کے بارے میں، نماز عشاء کے بارے میں پوچھا، تو اس کو جواب دینے کی بجائے پوچھا گیا کہ دوسرا سوال کیا ہے وہ کرو، اور دوسرا سوال بھی اس نے جو کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی تھی، تو اس کا جواب بھی علماء نے دینا تھا، بھی یقیناً ملی تھی۔ اب اس سوال پر بھی اسے کہا گیا کہ تم ذاکر نائک کو سنتے ہو، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک پر بہتان تراشی شروع ہوگی کہ وہ جناب گستاخ رسول ہیں اور یہ ایسے ہیں ایسے ہیں۔
تو اس بات کو بہانہ اب قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے اس حوالے سے بھی کچھ نہیں کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب وہ ساری باتیں غلط کہتے ہیں، ساری باتیں صحیح کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے غلط کہا ہوگا، جو غلطی ہے وہ غلطی ہے، میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، یہاں تو بات ہو رہی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ انہوں نے انکار کیا ہو، تو کیوں آپ گھسیڑ کر لا رہے ہیں جان بوجھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس پروگرام میں اور اس مسئلے میں؟ بہرحال انہوں نے اسی بات کو ایشو بنا لیا جی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، ان پر موت آ گئی ہے، انہوں نے مردہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جو کہا تھا اس پر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے کوئی ایسا یعنی تبصرہ نہیں کیا، اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کیا، بس اتنا کہا کہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی زبان میں کوئی مسئلہ ہے، وہ اردو زبان کو اچھی طرح نہیں جانتے، تو انہوں نے نامناسب الفاظ کہے ہیں۔ یہ بات بھی خلیل الرحمان جاوید صاحب نے کہی، لیکن انہوں نے تو ایک ایشو بنانا تھا۔ اب اتنی سی بات، میں پروگرام چھوڑ کے جا رہا ہوں جی، کوکب نورانی صاحب نے کہا جی ہم بھی جاتے ہیں اگر یہ وہاں بیٹھے رہیں گے تو۔ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں مسلک اہل حدیث جو ہے یہ سب لوگوں کو معلوم ہے، کوکب نورانی صاحب کو بھی معلوم ہے کہ اس حوالے سے مسلک اہل حدیث کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ موت، یہ مسلک اہل حدیث اس کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم میں ہے، احادیث میں ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ۔ یہ بات پہلے معلوم تھی اور عامر لیاقت صاحب کو بھی معلوم تھی، لیکن اس کو ایشو بنانا تھا اس موقع پر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کو پروگرام سے نکالنے کے لیے، تو سب کھڑے ہو گئے جی ہم یہاں نہیں رہیں گے، یہ رہیں گے۔ بہرحال یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مسلک اہل حدیث کو، دعوت قرآن و سنت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیں ابھی کچھ سال ہی ہوئے ہیں کہ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کو ان پروگراموں میں بلایا گیا، تو کیا اس سے پہلے لوگ اہل حدیث نہیں ہو رہے تھے؟ دھڑا دھڑ تو ہم چھوٹے تھے بالکل، 20 سال 25 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جوک در جوک مسلک اہل حدیث کو قبول کر رہے ہیں۔ خود میرا اپنا بیک گراؤنڈ، میرے والد صاحب حنفی تھے، ہمارا پورا جو ددیال تھا وہ حنفی مسلک کو ماننے والے تھے۔ ہم اب پورا ہمارا گھرانہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلک اہل حدیث کے جانثار ہیں اور اس کے طرفدار ہیں اور اس کے پرزور حمایتی ہیں، اور کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اسے برحق سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت پر مسلک اہل حدیث قبول کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بول ٹی وی چینل یا جیو جہاں عامر لیاقت صاحب تھے تو وہاں ہی یہ مسلک اہل حدیث کی دعوت ہونی تھی اور اس کو روک دیا گیا ان کے زوم میں کہ ہم نے روک دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اور الحمدللہ وہاں تو بیٹھ کر مفتی حنیف قریشی صاحب جو ہیں بریلوی مکتب فکر کے، انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے قاری صاحب کی وجہ سے ان کے سامنے بیٹھ کر مسلک اہل حدیث کی دعوت پیش کی ہے۔ اب دیکھیں ہم بڑے عرصے سے اہل حدیث احباب جو ہیں وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ دیکھیں افطاری جب سورج غروب ہو جائے تو فوراً کرنی چاہیے، تو بریلوی حضرات عموماً یہ ہوتا ہے، حنفی احباب عموماً دیوبندی احباب بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ 2-3 منٹ لیٹ کرتے ہیں، یعنی سورج کے غروب ہونے کے بعد جو وقت کیلنڈر پہ لکھ دیا گیا ہے وہ پوری تحقیق و تفتیش کے بعد اور پوری ریسرچ کے بعد لکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک نازک مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، تو 15-20 سیکنڈ زیادہ ہی لکھے جاتے ہیں، کم نہیں لکھے جاتے، کہیں یہ نہ ہو کہ کسی کا روزہ ہی نہ اس وقت میں کھلوا دیا جائے جس وقت میں ابھی سورج پوری طرح غروب نہیں ہوا۔ تو یہ ساری تسلی پہلے ہو چکی ہوتی ہے، اس کے بعد بھی پھر تیقن کے نام پہ یا تسلی کے نام پہ اور پھر اس کو یقینی بنانے کے نام پہ 2-3 منٹ لیٹ کیا جاتا ہے، اور اس پہ ہم احادیث پیش کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جس ایک شخص نے کچھ احادیث سے اور قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرنے کی کوشش کی اور وہ غلط استدلال تھا کہ کم از کم 10 منٹ لیٹ ہونا چاہیے افطاری کو غروب آفتاب کے بعد بھی، تو وہاں مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی یہ جواب دیا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے تب تک وہ خیر و بھلائی پر رہیں گے۔ اور یہ الحمدللہ مسلک اہل حدیث کی دعوت تھی، اور یہ دعوت کتنے لوگوں تک پہنچ گئی؟ صرف اس وجہ سے کہ وہاں سامنے ایک مسلک اہل حدیث کے ترجمان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اس طرح کی وہ ڈنڈی نہیں مار سکتے تھے تو انہوں نے حدیث پیش کی، اور وہ مجبور ہو گئے حدیث پیش کرنے پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرامین ہیں آپ کے، اللہ کے نبی نے ہر جگہ اس پہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، مسند دارمی ہے، ابن حبان ہے، اور صحیح حدیث کی کتابوں میں بڑا واضح طور پر اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ ایک جگہ اللہ کے حبیب سرور کون و مقام فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ اس وقت تک لوگ خیر کے اوپر رہیں گے ہمیشہ۔ یہ حدیث اسی باب کے اندر سے انہوں نے اٹھائی ہے، اور اس باب تو صاحب کتاب یہ بتانا چاہ رہے، اور جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے اس کو انہوں نے ترجمہ تشریح غلط کی ہے۔ وہ ترجمہ تشریح کیا ہے میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام مختلف کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ قال کنا مع رسول اللہ فی سفر فی شہر رمضان، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے رمضان کے مہینے میں، اور فلما غابت الشمس، ادھر سورج غائب ہوا، کالا یا فلان، حضور نے ایک صحابی سے فرمایا فلان آدمی اتر اور فجدہ لنا، ستو گول ہمارے لیے۔ کالا یا رسول اللہ انا علیک نہارن، تو چونکہ ابھی سورج غروب ہوا تھا، روشنی جو ہے نا وہ نظر آ رہی تھی، انہیں عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو دن کا وقت ہے، یعنی آپ ہمیں بہت جلدی افطاری کرنے کا حکم دے رہے ہیں، جلدی افطاری کے تیاری کو حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پھر حکم دیا اتر فجدہ لنا، اور ہمارے لیے ستو گول۔ قالا، راوی کہتے ہیں فنزلا، فوراً وہ اترا۔ یہاں ٹیکنیکلی فات الفاء لتعقیب مع الوصل، اس نے دیر نہیں لگائی، فوراً اترا پانی کے اندر ستو گولے۔ فاتاؤ بھی، حضور فوراً آئے، فشرب النبیو، تو اللہ کے نبی نے فوراً اس کو پی کر افطار فرمایا۔ یعنی اتنا جلدی افطاری کروا رہے ہیں اللہ کے حبیب کہ دیکھنے والے کو یہ لگ رہا ہے کہ یار ابھی تو دن کا وقت ابھی باقی ہے، لیکن چونکہ اللہ کا رسول سورج غروب ہو چکا ہے تو اس دیکھنے والے کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یار یہ ابھی اندھیرا نہیں ہوا ہے، ابھی روشنی ہے۔ اللہ کے ابھی فرماتے نہیں اتر، یہی ٹائم ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث ان ابواب کے اندر، اس باب کے اندر لائی جہاں پر جلدی افطاری کرنے کو مستحب قرار دیا۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے حبیب سرور کون و مکان کی ایک فرمان ہے، اور بلکہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ ان احب عبادی الی عاجلهم فطرہ، کہ مجھے سب سے زیادہ پیارے وہ بندے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو افطاری کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ مسلک اہل حدیث کی دعوت لوگوں تک ان کی زبانی پہنچ گئی، یعنی مسلک اہل حدیث کی دعوت ایک ایسے شخص نے پہنچا دی لوگوں تک جو خود مسلک اہل حدیث کے سخت خلاف ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب۔ تو بہرحال اس طرح کے فوائد حاصل ہو رہے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بڑی خرابی والی بات ہے، تو انہیں ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے تاکہ مسلک اہل حدیث کو بیان کرنے والا کوئی ترجمان پروگرام میں نہ ہو، تو نہ ہی مسلک اہل حدیث کی جو دعوت ہے وہ پہنچے۔ بس یہ مقلدین آپس میں بیٹھ کر اپنی اپنی فقہ کے مطابق مسئلے حل کر کے لوگوں کو بتائیں، کتاب و سنت کے مطابق، قرآن اور حدیث کے مطابق لوگوں کو مسائل بتانے والا نہ کوئی ہوگا، نہ ان کے تقلیدی مذاہب پر کوئی چوٹ پڑے گی۔ تو بہرحال یہ تو لمبی بات ہے، میری خواہش تھی کہ بول ٹی وی پر جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کو بڑی کنٹرولڈ گفتگو کرنے دی جاتی تھی، کبھی ان کا مائک بند کر دیا جاتا، کبھی ان کو موقع نہ دیا جاتا۔ بہرحال ادھر جو مطلب فقہ حنفی کو ماننے والے بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور مقابلے میں جو قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب ہیں، اور ادھر شیعہ بھی ہیں، اور ادھر اور بھی 4-5 علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر صرف قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب ہیں، ان کو موقع بھی کم ملتا تھا۔ تو جو باتیں وہاں نہیں ہو پاتی ان کو ہم یہاں ڈسکس کریں۔ ابھی ہمارا سسٹم چونکہ بہت محدود ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو وسیع کرنے کی، انشاءاللہ پھر وہ ساری باتیں بھی ہوں گی۔ ابھی آج ہم صرف اسی بات کو ڈسکس کریں گے بہت مختصر وقت میں، کہہ لیں کہ 10 منٹ میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کر لیں گے
کہ جس بات کو ایشو بنایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ یہ آپ کی توہین اور گستاخی ہے، لہٰذا اہل حدیث گستاخ ہیں اور گستاخوں کو جناب اس پروگرام میں نہیں ہونا چاہیے، اور ہم جو محبان رسول ہیں اور عاشقان رسول ہیں وہ گستاخوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اس کو جو ایشو بنانے کی کوشش کی گئی، تو میں بتاتا ہوں کہ یہ جو کوکب نورانی صاحب ہیں یہ تو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں نا، احمد رضا خان بریلوی صاحب کو ماننے والے ہیں، امام بریلویت کو، ان کو اعلیٰ حضرت کہنے والے ہیں۔ عامر لیاقت صاحب کا تو کوئی مذہب نہیں ہے نا، وہ تو رافضی ہیں، کبھی وہ سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ وہ طعن و تشنیع کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹیاں دینے والے کہاں چلے گئے معاذ اللہ۔ اس طرح کی ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں ابھی تک۔ رات کی تاریکی میں ساتھ دینے والے ہی دوست نہیں ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں ساتھ دینے والے ہی دوست نہیں ہوتے، اٹھاتے نہیں کیوں نبی کا جنازہ کہاں بن گئے بیٹیاں دینے والے۔ اور اس سے پہلے اور بھی ان کی توہین امیز جو گفتگو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی موجود ہے۔ تو ان کا تو وہ تو تقیہ کیے ہوئے ہیں، یہ ان کے مذہب کا ایک لازمی جز ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ایک دن کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، دوسرے دن کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی جیو کے ساتھ جب کام کر رہے تھے تو وہی چینل دنیا کا سب سے اچھا چینل تھا، جب وہ چھوڑ کر گئے ہیں تو وہی سب سے گندا چینل تھا دنیا کا۔ اور ابھی بول والوں کے ساتھ ان کی مخالفت ہوئی تو دیکھیں کیا کیا بہتانات انہوں نے نہیں لگائے ان پر، اور ابھی دیکھیں بول والے ہی وہ سب سے اچھے ہیں۔ ابھی کل کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس سے پہلے سیاست کے حوالے سے دیکھ لیں، وہ قسم کھا چکے تھے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا، میں حرامی ہوں سیاست میں حصہ لوں تو۔ ابھی دیکھ لیں سیاست میں حصہ لے بھی رہے ہیں، اپنے بقول وہ ساری گالیاں اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے انہوں نے کتنی یعنی بد زبانی کی ان کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کچھ دن پہلے ہی 2-3 دن پہلے ہی، تو 2-3 دن بعد وہ پی ٹی آئی میں شامل بھی ہو گئے، انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی، اور اب سب سے اچھی پارٹی بھی وہی ہے۔ اور پھر ناموس رسالت کو وہ استعمال کرتے ہیں کہ میں بڑا ناموس رسالت کے حوالے سے حساس ہوں، اور میں نے ناموس رسالت کا جو ہے نا وہ ہمیشہ اس کا پاس کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ابھی ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے، تو ہم انہیں بتاتے ہیں کہ جس ایشو کو بنانے کی کوشش کی گئی۔ میں کہہ رہا تھا کہ کوکب نورانی صاحب تو چونکہ یہ بریلویت کے ترجمان ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب جو ہیں یہ قوموں میں ڈاکٹر ہیں، یعنی ان کی تو ڈگری ہی جعلی ہے، وہ تو اپنی ڈگری کو آج تک صحیح ثابت نہیں کر سکے، تو ڈاکٹر کیسے بن گئے؟ تو جعلی اسکالر ہیں، جعلی ڈاکٹر ہیں، اور وہ مسلک بریلویت کے ترجمان بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم جناب کوکب نورانی صاحب کو مخاطب کریں گے یہاں پر کہ انہیں تو چاہیے تھا کہ کم از کم کچھ ہوش سے کام لیتے، کہ ان کے امام جو بریلویت ہیں، ان کے جو اعلیٰ حضرت ہیں احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے خود یہی لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دیگر انبیاء کے لیے اپنے ترجمہ قرآن میں استعمال کیا ہوا ہے۔ اگر یہ گستاخی اور توہین ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کا مذہب آپ اختیار کیسے کیے ہوئے ہیں؟ احمد رضا خان بریلوی کے بارے میں آپ کیوں نہیں اس طرح زبان کھولتے اور بتاتے لوگوں کو کہ انہوں نے توہین کی ہوئی ہے انبیاء کی، اور خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو اگر موت کا لفظ توہین پر مبنی ہے تو پھر تو احمد رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت ہیں آپ کے، وہ بھی توہین رسالت کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ میں آپ کو چند حوالے، آپ کو ابھی صرف چند حوالے ہم پیش کریں گے، مفصل باتیں انشاءاللہ پھر کبھی ہم کریں گے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 کے ترجمے میں احمد رضا خان صاحب نے یہ لفظ استعمال کیا ہے اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، ان کے پاس موت، ان کی موت کا وقت آیا؟ یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو احمد رضا خان نے ترجمہ بالکل اسی طرح کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں بلکہ تم کے خود موجود تھے، بلکہ تم میں کہ خود موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔
جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ اب یہ اگر ترجمہ کوئی اہل حدیث کر رہا ہوتا تو فوراً گستاخ کا ٹھپا لگنا تھا جی۔ دیکھیں جی، نبی کے لیے موت کا لفظ، جیسے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں کہ جی کوئی اچھا لفظ بولنا چاہیے تھا، یہ لفظ تو اپنے باپ کے لیے کوئی نہیں بولتا، اپنے چچا کے لیے نہیں بولتا، رشتہ دار کے لیے نہیں بولتا، استاذ کے لیے نہیں بولتا، پیر و مرشد کے لیے نہیں بولتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول دیا، تو یہ گستاخی اور توہین ہے۔ میں یہ بتا دوں آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام عالی شان پر بات کرنا کہیں سے بھی ہیٹ اسپیچ نہیں ہے۔ اب میں تو نہیں کہہ سکتا، میرے والد اب اس دنیا میں نہیں ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے والد مر چکے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ میرے والد انتقال کر گئے، وصال فرما گئے۔ میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میری والدہ مر گئی، میں کہوں گا میری والدہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اس دار فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کو کہتے ہیں ادب۔ قرآن نے ادب اور بے ادبوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ اگر پورا قرآن پڑھا جائے تو اس میں ادب اور بے ادبی کے درمیان فرق کرنے والوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ادب سے پکارنے والے کوئی اور ہیں، بے ادبی کرنے والے کوئی اور ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ گستاخی اور توہین ہے تو احمد رضا خان بریلوی صاحب پر یہ فتویٰ کب آپ لگائیں گے، اور کوکب نورانی صاحب کب احمد رضا خان بریلوی صاحب سے اپنی راہیں جدا کریں گے اور کہیں گے کہ میں اس مسلک میں نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس مسلک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے ایک نبی کی توہین ہوئی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ان کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا، یہ لفظ جو ہمیں بتائے جا رہے تھے نا کل، وہ ابھی آج بھی وہ یہی باتیں کر رہے تھے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کہ دیکھیں جی یہ کتنے برے الفاظ ہیں جی، یہ لفظ بولے جا سکتے ہیں، یہ اچھے الفاظ ہیں، یہ بولنے چاہیے، وصال ہوا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ تو بھائی احمد رضا خان بریلوی صاحب سے آپ نے کیوں نہیں پوچھا کہ، یا کوکب نورانی صاحب سے آپ نے کیوں نہیں پوچھا؟ آپ بڑے جناب منصف مزاج بنے پھرتے ہیں اور آپ بڑے انصاف پسند بنے پھرتے ہیں، آپ نے کوکب نورانی صاحب کو کیوں نہیں پوچھ لیا؟ اور یہ میں آپ کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں اور خبردار کر رہا ہوں کہ آئندہ آپ نے کل کے پروگرام میں یا جب بھی آپ کو یہ خبر پہنچتی ہے، میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ یہ سارے جو ہے نا وہ بھیجے ہوئے ہیں، دوبارہ پھر آپ کو میں فارورڈ کروں گا کہ یہ سارے حوالے آپ کے سامنے ہونے چاہیے، اور آپ کو سوال کرنا چاہیے کوکب نورانی صاحب سے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے یہ جو لکھا ہے موت کا لفظ ایک نبی کے لیے، تو یہ ان کی توہین کیوں نہیں ہوئی؟ اور اگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یا کوئی اور اہل حدیث یہ کہہ دیتا ہے کہ موت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو وہ توہین کے مرتکب کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ تو ایک حوالہ تھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 تھی۔ اب سورہ مریم کی آیت نمبر 15 ہے، سورہ مریم کی آیت نمبر 15، یہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، یہ بھی نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ یموتو کے الفاظ تھے نا، موت کے الفاظ عربی زبان میں، تو اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا۔ یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں اور جن کا نام بھی اللہ نے خود رکھا ہے، ان کی عظمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے آغاز میں بیان بھی کیا ہے، ان کے بارے میں احمد رضا خان ترجمہ کیا کرتے ہیں، اور جس دن مرے گا، یہ بھی نہیں کہا کہ چلو ادب کے صیغے کے ساتھ جس دن فوت ہوں گے، جس دن مریں گے، یہ بھی نہیں کہا، جس دن مرے گا۔ یہ ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ہے، اور آپ اپنے پاس جو آپ کے پاس ترجمہ ہو، کنز الایمان کے نام سے ان کا ترجمہ شائع شدہ ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ جس دن مرے گا، یوم یموت، ایک نبی کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اگر یہ توہین نہیں ہوئی تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یا کوئی اہل حدیث اگر یہ ترجمہ کر دیتا ہے تو توہین کا مرتکب کیوں ہو جاتا ہے؟ تیسرا حوالہ یہی سورہ مریم ہے، آیت نمبر 33 ہے، 33 نمبر آیت ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ موت کا لفظ تھا نا، تو ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کیا کیا ہے، اور جس دن میں مروں، جس دن مروں، یہ نہیں کہا جس دن انتقال کروں، جس دن میرا وصال ہو جائے، جس دن میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں، جس دن میں دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں۔ ایسے الفاظ آپ کہتے ہیں نا بولنے چاہیے، یہ مشورہ آپ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو کیوں نہیں دیتے؟
اور وہ یہی ترجمہ کر کے گستاخ اور توہین کے مرتکب کیوں نہیں ہوتے؟ اور اہل حدیث یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر یہ لفظ بول دیں تو وہ توہین کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ یہ تیسرا حوالہ ہے۔ اور چوتھا حوالہ ذرا دل تھام کے بیٹھیں، یہ تو حوالہ تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، اس سے پہلے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں، اور اب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ الفاظ احمد رضا خان بریلوی صاحب کے دیکھیں۔ سورہ انعام آخر میں آخری رکوع میں آیت نمبر 162 ہے، سورہ انعام کے آیت نمبر 162، اس میں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس کا ترجمہ کرتے ہیں تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں احمد رضا خان صاحب کیوں نہیں ترجمہ کر سکے کہ میرا وصال فرمانا، میرا انتقال کرنا، میرا اللہ کو پیارا ہو جانا، میرا دنیا فانی سے کوچ کر جانا وہ اللہ کے لیے ہے؟ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مرنے کا لفظ اگر احمد رضا خان بریلوی صاحب نے استعمال کیا ہے اور وہ گستاخ نہیں ہوئے، تو اہل حدیث کیسے گستاخ ہو گئے یہی لفظ بول کر؟ اور یہیں پہ بس نہیں، پانچواں حوالہ سورہ حجر کی آخری آیت ہے 99 نمبر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس کا ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، جو امام بریلویت ہیں اور جو اعلیٰ حضرت ہیں بریلویوں کے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے۔ پیچھے آپ دیکھیں کہ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ سیاق دیکھیں آپ کہ بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں، یعنی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ جو مذاق کرتے ہیں آپ کے ساتھ ان کو ہم نیست و نابود کر دیں گے۔ اور آگے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اس سے پہلی جو آیت ہے، اور وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور یہ یعنی اجماعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اس میں، اور مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو، یہ ترجمہ کیا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، مرتے دم تک۔ تو موت کا لفظ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا ہے، پھر بھی گستاخ نہیں ہوئے، تو اہل حدیث کیسے گستاخ ہو گئے؟ اور یہاں پر میں ایک دو حوالے غلام رسول سعیدی صاحب جو مسلک بریلویت کے بہت بڑے مفسر اور محدث تھے، تفسیر بھی لکھی انہوں نے تبیان القرآن کے نام سے، اور احادیث کی شروح بھی انہوں نے لکھی ہیں، تو ان کی تفسیر ہے تبیان القرآن، اس سے بھی میں کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ یہ صرف احمد رضا خان بریلوی صاحب نے نہیں کیا بلکہ اور بریلویوں نے بھی کیا ہے۔ اور ابھی تو میں نے تفسیر نعیمی آپ کے سامنے پیش نہیں کی، وقت بہت کم ہے، اسی طرح اور دیگر جو تفسیریں ہیں مسلک بریلویت کی وہ بھی پیش نہیں کی، اور اسی طرح مسلک دیوبند کی جسٹس تقی عثمانی صاحب ان کا ترجمہ پیش نہیں کیا، وہ بھی مرنے یا موت کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں، لکھتے ہیں، بولتے ہیں، اور اسی طرح دیگر جو دیوبند مکتبہ فکر کے۔ تو میں ابھی صرف بریلوی مکتبہ فکر کے ایک تو امام جو ان کی بنیاد ہیں احمد رضا خان، ان کے حوالے میں نے پیش کیے ہیں، اور اسی طرح ان کے جو محدث اور مفسر ہیں غلام رسول سعیدی صاحب، ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 132 اور 133، اس کا ترجمہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اس کا ترجمہ وہ کرتے ہیں پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی، تو نیچے لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، یعنی اسماعیل علیہ السلام جو نبی تھے وہ بھی اس میں شامل ہیں اس وصیت میں۔ تو ترجمہ کرتے ہیں پس تم تا دم مرگ مسلمان رہنا، تم تا دم مرگ مسلمان رہنا، مرگ کا لفظ بولا ہے، آپ سنتے ہیں نا ایران کی طرف سے مرگ بر امریکہ، جھوٹے نعرے جو ہوتے ہیں مرگ بر امریکہ، تو یہ مرگ کا لفظ ہے، مرگ۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ یہ جو واقعہ کربلا یہ اصل میں مرگ یزید ہے، مرگ یزید، تو مرگ کا لفظ یعنی یہ انتہائی برا لفظ سمجھا جاتا ہے، مرگ کا لفظ۔
تو یہاں بولا گیا بس تم تا دم مرگ مسلمان رہنا۔ اب دیکھ لیں کہ یہ مسلک بریلویت کے ترجمان ہیں اور ان کے محدث اور مفسر ہیں غلام رسول سعیدی صاحب، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے انبیاء کے بارے میں، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں جو نبی تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت جو ہے 133 کہ اذ حضر یعقوب الموت، اس کا ترجمہ احمد رضا خان بریلوی صاحب نے بھی کیا تھا نا، یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، تو انہوں نے بھی ترجمہ کیا جب یعقوب کو موت آئی۔ انہوں نے بھی بالکل وہ امام بریلویت والا ترجمہ کیا ہے جب یعقوب کو موت آئی۔ تو یہ غلام رسول سعیدی صاحب پر کیا فتویٰ لگے گا؟ کیا ان کو گستاخ کہا جائے گا کہ انہوں نے توہین رسالت کی ہے؟ اور ان کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ اسی طرح یہی غلام رسول سعیدی صاحب ایک دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جس طرح انہوں نے احمد رضا خان بریلوی صاحب نے ترجمہ یہی کیا تھا نا، محیای و مماتی، یہی سورہ انعام آیت نمبر 162 یعنی 162 ہے، میری زندگی اور میری موت، میرا وصال، میرا انتقال، میرا کوچ یا میرا اللہ کو پیارا ہونا، یہ ترجمہ نہیں کیا، بلکہ ترجمہ کیا کیا ہے؟ میری موت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے لفظ بولے ہیں۔ آخری حوالہ میں پیش کر دوں غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی صاحب کا، یہی لفظ انک میت و انہم میتون، جو زیادہ محل نزاع رہتے ہیں نا، انک میت و انہم میتون، اس کا ترجمہ غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب نے، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 30، اس کا ترجمہ غلام رسول سعیدی صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بے شک آپ پر موت آنی ہے، بے شک آپ پر موت آنی ہے، اور بے شک یہ بھی مرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ غلام رسول سعیدی بریلوی صاحب بول رہے ہیں۔ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو کوئی ناموس رسالت کا کوئی دورہ پڑتا ہے، اور نہ کوئی گستاخی اور توہین کا فتویٰ لگتا ہے، اور نہ کوکب نورانی صاحب کو کوئی خیال آتا ہے کہ میں غلام رسول سعیدی صاحب ان سے جو ہے نا اعلان برات کروں، یا اپنے امام بریلویت احمد رضا خان بریلوی صاحب سے اعلان برات کروں۔ اسی مسلک پر قائم ہے، اپنے آپ کو دھڑلے سے بریلوی بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ الفاظ بھی موجود ہیں ان کے کہ موت کا لفظ ہے، مرنے کا لفظ ہے، مرتے دم تک کا لفظ ہے، سارا کچھ ہے۔ یہ برداشت ہے کیونکہ یہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہی لفظ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اگر بولتے ہیں یا مسلک اہل حدیث کا کوئی اور ترجمان بولتا ہے تو پھر یہ گستاخی اور توہین بن جاتی ہے، اور اس پر ناموس رسالت یاد آتی ہے۔ عامر لیاقت صاحب کو بھی اور کوکب نورانی صاحب کو بھی پروگرام چھوڑ دیں گے جی، یا یہ بیٹھیں گے یا میں بیٹھوں گا جی، حالانکہ انہوں نے کہا بھی نہیں وہ لفظ، مردہ کا لفظ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب نے بولا بھی نہیں، انہوں نے کہا یہ نامناسب لفظ ہے، لیکن اس بندے کی زبان ایسی، اس کو صحیح طرح سے اردو نہیں آتی، صرف اسی بات پہ کہ انہوں نے حمایت کر دی ہے جی، انہوں نے جو لفظ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بولا ہے اس پر انہوں نے ان کو گستاخ نہیں کہا جی، اور پھر وہاں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان تو کجا انسان بھی نہیں، یہ کوکب نورانی صاحب نے کہا، اور اسی کی تائید جناب عامر لیاقت صاحب نے کی۔ یہ کیا تکفیر نہیں ہے؟ یہ اہل حدیثوں کو کہتے ہیں کہ یہ فتوے لگاتے ہیں جی، یہ ہمیں مشرک کہتے ہیں جی، ہمیں ایسے ایسے کہتے ہیں۔ خود آپ جناب مسلمانوں کو کافر کہہ دو، اور ایسے مسلمان کو جس کے ہاتھ پہ، جس کی دعوت پہ لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہو گئے، اس کو آپ کہتے ہو کہ یہ مسلمان نہیں ہے، کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو نا، تو آپ لوگوں کو بالکل کوئی خیال نہیں آتا۔ اگر ان کی جگہ مفتی منیب الرحمان صاحب ہوتے، وہ بھی بریلوی ہیں نا، وہ کبھی اس طرح کی خباثت نہ کرتے جس طرح کی انہوں نے کی ہے، اور وہ یقیناً سمجھاتے انہیں کہ آپ غلط اقدام کر رہے ہیں، اور وہ عامر لیاقت صاحب کو بھی کہتے کہ آپ ہوش کے ناخن لو، یہ بات ایسی نہیں ہے۔ مفتی طارق مسعود صاحب جو دیوبندی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، جامعۃ الرشید کے مفتی ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ رد کیا عامر لیاقت صاحب کا اور کوکب نورانی صاحب کا کہ آپ نے بالکل غلط طرز عمل اپنایا ہے۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہہ رہے ہیں کہ وہ گستاخ رسول ہے، یا وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے، یا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، انسان ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ الفاظ کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ ان سے بولنے میں ایسا ہے، ان کی بولی ایسی ہے، تو یہ الفاظ ہمارے علاقے میں اس طرح ادب کے دائرے میں نہیں سمجھے جاتے۔
تو یہ بات تو کی جا سکتی تھی، لیکن ان کو کہنا کہ یہ وہ گستاخ رسول ہیں، یہ توہین رسالت کے مرتکب ہو گئے ہیں، اسلام سے ہی انہیں نکال دینا اور انسانیت سے ہی نکال دینا. یہ ابھی پچھلے سال آپ نے کیا کیا، کوکب نورانی صاحب نے کہا کہ جو 11ویں کو نہیں مانتا معاذ اللہ وہ حرام زادہ ہے. اس طرح کی باتیں آپ، یہ علمی لیول ہے آپ لوگوں کا. حسین کو قتل کر دیا، علی اصغر کو مار ڈالا. حسین کو قتل کر دیا، علی اصغر کو مار ڈالا. حسین کو قتل کر دیا، علی اصغر کو مار ڈالا.